حي على الفلاح حي على الفلاح. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 290 ہے۔ امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاۃ الصبح، کہ جو شخص فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعات یعنی 2 سنتیں فجر کی پڑھ چکے، تو اسے چاہیے کہ علی جنوبہ الایمن، کہ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ حدیث نمبر 291 ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا۔ مثنا عربی زبان میں 2 کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکعات ہیں، یعنی رات کو جو آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں وہ 2 رکعت ادا کر کے ان کو کرنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، اور جب تم میں سے کوئی کسی شخص کو اس بات کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو کہ رات جو ہے اس نے 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کے بعد نوافل ادا کیے ہیں 2 رکعت کر کے، پھر سو گیا اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، تو وقت تھوڑا ہے، جب وہ بیدار ہو اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی رکعۃ واحدۃ، اسے چاہیے کہ وہ 1 رکعت پڑھے، توتر لہ ما قد صلی، تاکہ اس کی رات کی نماز جو ہے وہ وتر طاق ہو جائے۔ حدیث نمبر 292 ہے، مسلم میں یہ روایت نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرضی نماز کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والی نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، رات کے نوافل ہیں۔ حدیث نمبر 293 ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جامع ترمذی اور مسند ابن حبان دونوں کتابوں میں حدیث نقل ہے۔ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم، وتر جو ہیں وہ ہر مسلمان پر اس کا حق ہے کہ وہ وتر کو ادا کرے۔ من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ 5 رکعات وتر کی پڑھے، فلیفعل، اسے چاہیے کہ وہ وتروں کی 5 رکعات کو مکمل کرے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ 3 رکعت وتر ادا کرے، فلیفعل، اسے چاہیے کہ وہ 3 رکعات جو ہے وہ وتر کی ادا کریں۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ 1 وتر پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ 1 ہی وتر کو پڑھے۔ حدیث نمبر 294 ہے، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی میں امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں قال لیس الوتر بحتم کہیئۃ المکتوبہ ولکن سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں وتر جو ہے وہ فرض نماز کی طرح حتمی اور ضروری نہیں ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 295 ہے، مسند ابن حبان میں حدیث نقل ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان ثم انتظروه من القلابة فلم يخرج وقال انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام فرمایا، پھر اگلی رات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے نہ آئے، صحابہ اکرام انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر، مجھے اس بات کا خوف تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم پر وتروں کو فرض نہ کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 296 ہے، حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن نسائی میں اور امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرماتے ہیں جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ قال الوتر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وتر کی نماز ہے جس کا وقت نماز عشاء سے لے کر فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 297 ہے، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو داؤد میں یہ روایت نقل ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق فلم یوتر فلیس منا، وتر جو ہے وہ حق ہے، جو وتر نہیں ادا کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 297 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، قالت وہ کہتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان رات کی جو نماز ہے وہ 11 رکعات ادا کرتے تھے۔ یصلی 4 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد فلا تسأل عن حسنہ وطولہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 رکعات جو تھی حسن کے ساتھ، طوالت کے ساتھ لمبی 4 رکعتیں ادا کرتے۔ ثم یصلی 4، پھر اسی طرح 4 رکعات کو ادا کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی 3، پھر 3 رکعت ادا کرتے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر، اللہ کے پیغمبر وتروں کی 3 رکعات سے پہلے آپ سو جاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ جاگتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں روایت نقل ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان یصلی من اللیل 10 رکعات ویوتر بسجدۃ ویرکع رکعۃ الفجر فتلک 13، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعتیں پڑھتے، پھر آرام کرتے اور پھر 3 رکعتیں فجر سے پہلے پڑھتے، یہ 13 رکعات ہو جاتی ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، حدیث نمبر 299 ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلی من اللیل 13 رکعتا یوتر من ذلک بخمس ولا یجلس فی شیء الا فی آخرها۔ بخاری اور مسلم میں روایت نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعات پڑھتے تھے، جس طرح پچھلی حدیث میں بھی ہم نے 13 کا لفظ پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتر من ذالک بخمس، یہ 13 رکعات جو پڑھتے تھے ان میں سے 5 وتر ہوا کرتے تھے۔ 8 رکعات اور 5 وتر ملا کے جو ہیں وہ 13 رکعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 300 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں من کل لیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہا وطرا الی السحر، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم میں روایت نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑھا ہے، یعنی آپ نے ابتدا رات میں بھی وطر پڑھا ہے، درمیانی رات میں بھی، اور صبح طلوع فجر سے پہلے آخری رات میں بھی وطر کو پڑھا ہے۔ اب یہ ساری احادیث جو ہیں وہ وطر کے متعلق ہیں۔ پہلے ہم نے ابتدا میں جو حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وطر پڑھنے کا حکم دیا؟ 5 پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ سکتے ہیں اور 1 وطر پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کوئی راضی ہو۔ حدیث میں لفظ کیا ہے؟ من احبا، جو پسند کرتا ہو۔ لیکن یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ 1 پر اکتفا کریں، کبھی 3 پڑھ لیں، کبھی 5 پڑھ لیں۔ کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ 5 وطر لازمی پڑھیں، تاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تعداد ذکر کی ہیں وہ تینوں پر عمل کر لیا جائے، کیونکہ 3 اور 1 تو عموماً ہم پڑھتے ہیں، 5 والی حدیث پر بھی عمل کرنے کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ لازمی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ 5 رکعات پڑھیں۔ اور اکثر اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وطر پڑھتے تھے، جس طرح ہم نے حدیثیں 2 پڑھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات، جن کو ہم تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل کہہ لیتے ہیں، تہجد کی نماز کہہ لیتے ہیں، یہ 8 رکعات اور اس کے ساتھ ایک حدیث میں 3 وطر 11 رکعات، اور جہاں پر آپ نے 5 وطر پڑھے ہیں وہاں پر جو ہے وہ آپ نے 13 رکعات مکمل کرنی ہے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، شاید آپ نے بھی کہیں سنا ہو 11 رکعت وطر کی، تو حدیث میں جو ہے وہ 5 رکعات تک کی جو ہے وہ وطر کی نماز موجود ہے۔ دوسری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی ہم نے، جس میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو وطر ہیں وہ فرضوں کی طرح ضروری اور لازم نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جو ہے ہم نے آگے حدیث کیا پڑھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوتر حق فلم یوتر فلیس منا، کہ وطر حق ہے، جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی وطر جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ وطر پڑھ لیں، آدھی رات کو پڑھ لیں، صبح فجر کی اذان سے پہلے آپ وطر پڑھ لیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کو وقت کی دقت ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے، تو آپ 1 رکعت پڑھ کے اپنی رات کی نماز کو وطر کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صلاۃ اللیل وطرن، رات کی نماز جو ہے وہ طاق پڑھو۔ اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وطر ہے اس کو طاق تعداد میں پڑھا جاتا ہے، اور اسی لیے مغرب کی نماز کو وطر النہار بھی کہا جاتا ہے، کہ جب ہم صبح سے نماز فجر 4 جفت نمازیں پڑھتے آتے ہیں اور جس طرح شام کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ طاق ہو جاتی ہے۔ اور اس کی تطبیق یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم نے صبح سے نماز پڑھی، مغرب پڑھ کے ہم نے دن کی نماز کو طاق کر لی ہے، اور اب رات کی نماز جو ہے وہ ہم وطر پڑھ کے طاق کر لیتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ طاق ہے اور طاق نماز کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے وطر کے حوالے سے جو ہے لازمی پڑھنے چاہیے، کیونکہ فجر کی سنتیں اور رات کے وطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے۔ حضر میں تو آپ نے پڑھے ہیں، اور سفر میں نہیں چھوڑے، آپ نے ہمیشہ فجر کی سنتیں اور رات عشاء کے وطر جو ہیں وہ لازمی پڑھے ہیں۔ اور مختصر یہ ہے کہ وطروں کی نماز کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک ہے، رات کے کسی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت میں پڑھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جماعت اس لیے نہیں کروائی کہ کہیں یہ فرض نہ کر دیے جائیں، کیونکہ جو زیادہ محبوب عمل ہوتا ہے وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہیں میری امت پر یہ فرض نہ کر دیے جائیں۔
تو ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو عموماً پوچھتے ہیں کہ ہم رات کو یہ ارادہ کر کے نیت کر کے سوئے کہ صبح فجر سے پہلے اٹھیں گے اور وتر پڑھ لیں گے. اب آنکھ کھلتی ہے کب؟ جب نماز کا وقت ہو چکتا ہے، فجر جو طلوع ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے مرفوع عن القلم لکھا ہے، جن کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. پہلے نمبر پر جس کا ذہنی توازن خراب ہو، جس کو سمجھ بوجھ نہ ہو. دوسرے نمبر پر وہ شخص جو ابھی بالغ نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر جو نیند کی حالت میں ہے. ان 3 قسم کے یہ مرفوع عن القلم ہے، ان پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین معافی کا قلم لکھ دیا ہے. لیکن آپ جس وقت بیدار ہوں اسی وقت آپ کی نماز کا ٹائم ہے. اگر آپ فجر کی اذان کے وقت اٹھتے ہیں، اذان ہو چکی ہے، آپ اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی نماز میں وقت ہے، آپ فوری جو ہے وہ وتر ایک پڑھیں، وتر کے بعد اپنی سنتے پڑھ کے فجر کے دن کا آغاز کر لیں. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی